اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ آئین کی اور ہاؤس کی بات ہو رہی ہے تو میں کہنا چاہتی ہوں، پھر اپنی تقریر کی طرف آتی ہوں کہ ٹبا ٹویا ایک برابر، گڈیا بویا ایک برابر، راتی اکھتے بدل برسے، رویا چویا ایک برابر، قسمیں سن کے نیندر اڑ گئی، ستا مویا ایک برابر، تے ماڑے گھر نو بوہا کادا، ماڑے گھر نو بوہا کادا، کھلا ڈویا ایک برابر۔ یہ وہ ماڑا گھر ہے جناب اسپیکر، جس کے کھلنے سے، جس کے بند ہونے سے، جس کے دروازوں سے، جس کی دیواروں سے، جس میں بیٹھے ہوئے ممبران سے اور ان کی باتوں سے آج وہ دور ہے کہ کہیں پہ کسی بات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بڑی اچھی بات کہی پرائم منسٹر صاحب نے اور بڑی اچھی ڈیبیٹ یہاں پہ ہاؤس میں شروع کی گئی، لیکن جناب اسپیکر ہم عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، باقی اداروں کو، الیکشن کمیشن سمیت جب تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ہم پہلے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کو سر کے اوپر چڑھ کے ناچنے کی اجازت بھی اسی پارلیمان نے دی ہے۔ جب آج بھی جسی سوال کا جواب پوچھا جائے تو جب 18ویں ترمیم کی گئی تھی تو اس کی اچھائیاں اور برائیاں گنواتے ہیں، تو جہاں پہ وہ فٹ ہوتی ہے وہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں، جہاں نہیں فٹ ہوتی تو کہتے ہیں 18ویں ترمیم کی وجہ سے ایسا ہے، ہم جواب دینے سے قاصر ہیں۔ تو جب 19ویں ترمیم کی گئی تھی، اسی ایوان کے ذریعے وہ 19ویں ترمیم ہوئی تھی، اور یہاں کی ساری جو بالادستی ایوان کی اور اختیار اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر آپ نے دے دیا، آپ کو تب خیال نہیں آیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہی عدلیہ اگر آپ کے، میں سب کی بات کر رہی ہوں جناب اسپیکر، کہ جب کسی کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں وقت کے تقاضوں کے حساب سے تو اس وقت وہ اچھی ہوتی ہے۔ یہی اسٹیبلشمنٹ جب مداخلت کرتی ہے آپ کی اپنی ایما پہ تو آپ کو پسند آتی ہے۔ یہی الیکشن کمیشن جب آپ کے من چاہے فیصلے کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، تو آپ کو پسند آتا ہے۔ آپ کو نہیں پسند آتا تو وہ فیصلہ جو آپ کی منشا کے مطابق نہیں ہوتا، حالات کے حساب سے، جو آپ کو سیاسی فائدہ دے سکے یا آپ کو ذاتی فائدہ دے سکے۔ اس پارلیمان نے اپنی بے توقیری اور بے حرمتی خود کروائی ہے۔ اس پارلیمان نے اپنے اختیارات میں خود کمی کی ہے۔ آج بھی اگر آئین کی حاکمیت ہے، اگر اس کی بالادستی ہے، اسی کے تحت سارے قانون ہیں، یہ معزز ایوان اسی کے تحت چل رہا ہے، تو اسی آئین جس کو 50 سال ہونے کو آئے ہیں، اس پارلیمان کا حق بنتا تھا، ان کا فرض تھا کہ وہ جو آئین اتنی محنت سے بنا اس کی یہ رکھوالی کرتے، اس کو بار بار یوں بے دردی سے، اور اب تو خیر مثال ہی دینے کے لیے نہیں ملتی جتنی بے دردی سے آئین کو کچلا گیا ہے۔ جو آئین میں چیزیں مبہم تھیں، جو جن کی صحیح طریقے سے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، وہ اس پارلیمان کا کام تھا کہ اس کے اندر مزید امینڈمنٹس کرتے، وہ ترامیم کی جاتی جس سے چیزوں کی اور وضاحت ہوتی، تو بار بار چیف جسٹس صاحب کا دروازہ نہ کھٹکھٹانا پڑتا، کیونکہ پھر وہ ڈیڈی بن جاتے ہیں اور پھر وہ جو کہتے ہیں وہ سب کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو صرف اختیار دیا گیا ہے تشریح کرنے کا، وہ تو تبدیل بھی کرنے بیٹھے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ منوعاً کسی بھی ادارے کا یا باہر کی کسی چیز کا کوئی قصور نہیں، سارے کا سارا قصور اور ذمہ داری اس ایوان اور اس کے ارکان کی ہے، جو آج یہ نوبت آئی ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ کچھ ممبران نے یہ تسلیم بھی کیا ہے کہ ہم نے وقت پہ فیصلے نہیں کیے، اور جب کیے تب اس دور کی حکومتوں کے شاید اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کیے گئے۔ تو آج اگر اس طرح سے پھر ایک ٹرم یوز کرتے ہیں یہاں پہ لاڈلا اور لاڈلی، مجھے بڑا اعتراض ہے اس بات پہ، کیونکہ ملک سے زیادہ لاڈلا اور عوام سے زیادہ لاڈلی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور یہ بھول گئے ایک دوسرے کو لاڈلا لاڈی کہنے میں۔
میں جناب اسپیکر کل یہاں پہ جو جوائنٹ سیشن میں ہوا وہ آئے ماشاءاللہ آتنا تو سر نال ویندیاں انہاندیاں بھی کوئی نہیں گئیاں. وہ جس طرح ہلڑ بازی انہوں نے کی ہے اور جس طرح رونا روئے ہیں ان کے لیڈر آف اپوزیشن نے یہاں پہ کھڑے ہو کے, جو وہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, خواتین کے بارے میں بڑی انہوں نے بات کی. ایک ہی خاتون ہے بشرا بی بی, کوئی اور خاتون نہیں ہے. وہ 3 ملازموں کے ساتھ گھر اکیلی تھیں, ایک تو اکیلی تھی وہ بھی 3 ملازم بھی تھے. یہ سمجھ نہیں آئی مجھے. 3 ملازموں کے ساتھ گھر اکیلی تھی بیچاری بشرا بی بی. تو بیچاری وجیہ کی بیٹی بھی گھر اکیلی تھی جو شادی شدہ بھی نہیں ہے. بیچاری نصرت پٹھان بھی تھی. ہم تو اللہ معاف کرے ہم کیوں اپنے آپ کو بیچارہ بھی کہیں. میں بھی ہوں جن کے گھروں کے رات کو 2-2 بجے دروازے توڑے گئے. مریم کے ساتھ کیا کیا, اس کے بعد کراچی مسجد نبوی میں آپ کے لوگوں نے, مطلب میں ہمارے پاس تو اتنی مثالیں ہیں خواتین کے بارے میں دینے کی. مریم نواز کے بارے میں آپ کھڑے ہو کے تقریر میں لیڈر صاحب کیا فرما رہے ہیں, معنی خیز جملے کس رہے ہیں اس کے ہسبینڈ کا نام لے کے, اور بشرا بی بی اوپر سے اتری ہوئی ہے. آپ کو خیال آ رہا ہے کہ پولیس نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو آپ کے اپنے ایم این ایز نے کیا, لاجز میں آ کے دروازے توڑے گئے, جہاں جہاں ہمارے گھر تھے ان کے دروازے توڑے گئے. آپ نے اپنے ورکروں کو اکسایا اور ان کو کہا ان کو, اور بچوں کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا. شادیاں تو ہوئی ہیں الحمدللہ, ہمارے 4-5 ایم این ایز کے بچوں کی بڑی دھوم دھام سے ہوئی ہیں. یہ اس لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں, یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں دھرتی ماں ہوتی ہے, ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے. پورا جملہ نہیں کرتے, باپ کے جیسا باجوہ ہوتا ہے, وہ بھول جاتے ہیں. اس وقت کہتے, میں نے نہیں کہا, یہ وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب قوم کے باپ ہیں, والد ہیں, اور انہیں باجوہ صاحب والد صاحب کے ساتھ انہوں نے وہ سلوک کیا اس سے بھی برا جو ریٹائرمنٹ کے بعد نافرمان اولاد بھی باپ کے ساتھ نہیں کرتی. اور یہ وہ نافرمان ناحلف اولاد نکلی جو کہتی ہے کہ جنرل باجوہ نے اپنے حلف سے غداری کی. وہ بھول گئے کہ وہ جب 2013 میں بندے اکٹھے کر رہے تھے, بالخصوص 2018 کے الیکشنز میں جب ہوا سارا کچھ, وہ حلف سے غداری نہیں تھی. وہی آپ کو سب سے اچھے آرمی چیف لگتے تھے. ان بیچاروں نے کیا قصور آپ کے ساتھ کر دیا نیکی کر کے. پھر اس کے بعد آپ نے ان کو ایکسٹینشن دی, پھر آپ نے ان کو قوم کا باپ بنایا. آپ کو نہیں 4.5 سال میں نظر آیا کہ وہ اپنے حلف سے غداری کر رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے, آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے. آپ کے لیے ساری جس طرح آپ نے فرمایا ہے, آپ یہ سب کچھ انہوں نے فرمایا, میرا ایک لفظ بھی نہیں ہے اس میں صرف دوہرا رہی ہوں. تو وہ سب میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. اور اب جس طرح آپ نے فوج کو بدنام کر دیا, ان کے ساتھ بھی ویسے ٹھیک ہی ہوا, کیونکہ جس بے دردی سے اس ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جناب اسپیکر, اور یہ آپ ذرا اندازہ لگا لیں اس ایوان کی حساسیت کا, ان کی سنجیدگی کا, کہ پورا ایوان خالی پڑا ہے اور بڑے امپورٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. امینڈمنٹس جو ایک کمرے میں بھی ہوں گی اور پیپر یہاں پہ آ جائے گا آپ کے سامنے, اور وہ تالیاں شالیاں ڈسٹ ٹسٹ بجا کے وہ پاس بھی ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے اسپیکر صاحب کہ لوٹوں کی بات انہوں نے کی ہے, ہم ابھی بھی سنتے ہیں. یہ آج بھی ایک معزز ممبر فرما رہے تھے, کل بھی لوٹے 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 لوٹوں کی آواز آ رہی تھی. میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ پرویز الہی کو ہار پہناتے وقت کہا تھا کہ ویلکم لوٹا صاحب آپ آ رہے ہیں. شیخ وقاص کو اسی طرح ابھی پچھلے دنوں جو جوائن کیا اس کو بھی کہا ہے بہت بڑے لوٹے خوش آمدید. جمشید دستی بھی پھر وہ کتنا بڑا لوٹا ہوگا. یہ جو پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں
ڈرائی کلیننگ مشین سے نکل کے یہ وہ بٹھی ہے جس میں وہ پلاسٹک پگھل جاتا ہے, لوٹے کی شیپ تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ گلدان بن کے باہر نکل آتا ہے, اس کے اندر پھول بھی لگے ہوتے ہیں. نہیں, وہ لوٹے کی شکل چینج ہو جاتی ہے, وہ ریسائیکل ہوتے ہیں, وہ گلدان بنتے ہیں, اس میں سے پھول نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کی جماعت میں سارے پھول آ جاتے ہیں, یہ گلدستہ بن جاتا ہے. اور یہ جو گلدستہ ہے وہ جو لیڈر صاحب ہیں جو ماشاءاللہ, میں اس وقت کھڑے ہو کے میں پوری پاکستان تحریک انصاف کو چیلنج کرتی ہوں کہ وہ اپنے لیڈر کی کہی ہوئی ایک بات سچ ثابت کر دیں, صرف ایک, لمبی چوڑی نہیں, صرف ایک بات جناب اسپیکر وہ ثابت کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا, آج بھی فرما رہے تھے کہ خان صاحب نے یہ کیا, آپ نے, ادھر سے بھی یہی ہوتا ہے, آپ نے یوں کر دیا, مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ نے یوں کیا اور آپ نے یوں کیا. میں کہتی ہوں خان صاحب کی ساری باتیں ٹھیک, مثال کے طور پہ وہ جو کہتے ہیں, الزام لگاتے ہیں لوگوں پہ, باقی لوگوں پہ, ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ وہ درست, لیکن آپ نے جو کیا وہ بھی ساتھ مانیں. تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ میں اور باقیوں میں فرق کیا رہ گیا؟ آپ پھر حسینیت کے جھنڈے پکڑ کے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ دین کو بیچ میں کیوں لے کے آ جاتے ہیں؟ دین اتنی کمزور چیز نہیں ہوتی کہ اس کو خطرہ ہو کسی سے. جب بھی کوئی لیڈر جب دین کی بات کرتے ہیں نا تو خطرہ ان کو خود ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دین کی بات کرتے ہیں. ریاست مدینہ کا تو لفظ بھی ان کے منہ سے اچھا نہیں لگتا. میرا خیال ہے تو ان کو لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا کہ ریاست مدینہ لکھتے کیسے ہیں. یہ پتہ نہیں کس منہ سے بولتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں تو زبان کب کب آتی ہے, تلفظ درست نہیں ہے ان کا. میں مزید ذاتیات میں نہیں جانا چاہتی, لیکن ایک لیڈر ہے نا, تو لیڈر پبلک پراپرٹی ہوتا ہے, لیڈر کے بارے میں اتنی بات تو کی جا سکتی ہے نا. جب لیڈر خود کھڑے ہو کے جلسوں میں لوگوں کی ماں بہنوں کی بات کرتا ہے, اس کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی؟ یہ کس قسم کا لیڈر ہے جو صبح کو بات اور کرتا ہے, شام کو بات اور کرتا ہے؟ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ ساری باتیں ٹھیک, آپ نے کیا کیا, تو پھر آپ کو اس میں فرق آپ میں کیا رہ گیا؟ آپ بات آج کر رہے ہیں جس طرح سے عدلیہ کی بات کرتے ہیں, جو الفاظ استعمال کرتے ہیں, میں تو باقی باتیں تو چھوڑ دینا, بھی جلسوں میں کھڑے ہو کے جو زبان استعمال کر رہے ہیں, جو وہ لفظ استعمال کریں, میں یہاں نہیں بول سکتی کہ مجھے پتا ہے آپ نے ایکسپنج کر دینا, میں نہیں بولوں گی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں. وہ جس طرح بات کرے, پھر اکساتے ہیں لوگوں کو, اکساتے ہیں, اور پھر اکسانے کے بعد پھر معصوم بن جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا, کالا کپڑا پہن کے جاؤں گا عدالت میں کیونکہ ڈرتا ہوں. برقع پہن کے جاتا ہے. میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا, میں نے جان اللہ کو دینی ہے, ثبوت بھی اللہ کو ہی دینے ہیں. برقع پہن کے جاتا ہے. لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ پیچھے باراتی آگے بینڈ باجا, آئے دولہے راجا. یہ ہر بات, ہر بیانیہ, ہر الزام, سب کچھ غلط. میں نے ابھی لوٹوں کی بات کی ڈپٹی اسپیکر صاحب, تو وہی تو بات ہے نا کہ وہ ادھر گلدان بن جاتے, ادھر وہ تو ویلکم کرنے کا جیسے میں نے بتایا ہے. تو ہر چیز کے بارے میں کیا اس شخص کے لیے یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے عجیب سارے جہان سے, جو وہاں پیو تو حلال ہے, جو یہاں پیو تو حرام ہے. یہ ریاست مدینہ کے علمبردار نے حلال اور حرام کی تمیز سکھائی ہے, جو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اخلاقیات بڑی بنیادی چیز ہے. وہ خود سب سے بڑا بد اخلاق انسان ہے جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. انہوں نے اپنے مجھے میں تیار ہوں ذہنی طور پہ کہ اب پھر جب یہ سپیچ باہر جانی ہے تو نیچے جو ایک گالیوں کا سلسلہ شروع ہونا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے,
وہ بھی ایک قابل دید چیزیں ہونی ہیں، کیونکہ ہم تو 11 ماہ سے یہ برداشت کر رہے ہیں، اور پھر انہیں وہ عورت یاد آ جاتی ہے. میری بیچاری بشرا بی بی گھر میں اکیلی تھی 3 ملازموں کے ساتھ، وہ بیچاری تھی. اور ننگا کر کے مارا گیا. اور میں جناب اسپیکر یہ کہتے ہیں اخلاقیات، کون سا اچھا درس انہوں نے اپنے ورکروں کو دیا ہے؟ پولیس کے آگے آ کے کہتے ہیں ان سے لڑو، ان کو مارو. اور فوج کا تو میں سمجھتی ہوں علاج بھی یہی ہے، جو کہتے ہیں اب آپ کو فلان جگہ سے کال ہے تو آپ نے دھمکی آگے سے دینی ہے ان کو کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے. یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ٹائیگرز کو یہ کہہ رہا ہوں. میں ٹائیگرز سے پوچھتی ہوں، عوام باشعور ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت بھی دی ہے، حوصلہ بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے. یہ کبھی پوچھیں تو صحیح عمران خان سے کہ 4.5 سال میں آپ کو کتنے یوتھ کے لون مل گئے سوائے عثمان ڈار کے حلقے کے لوگوں کے؟ پھر جو بے نظیر انکم سپورٹ کے ساتھ بھونڈا مذاق کیا گیا، کتنے لوگوں کو وہ قرضے اور کتنی خواتین کو مل گئے؟ باقی لمبے چوڑے پروجیکٹس میں تو جا ہی نہیں رہی. اور توبہ توبہ توبہ، میں ریئل اسٹیٹس کا نام نہیں لوں گی، بالکل بھی نہیں لوں گی. انٹچیبلز ہیں وہاں پہ، نیب کا ذکر کرنے ہی بیکار ہے. کیونکہ میں نے کہا نا، حلال اور حرام کی جو تمیز ہے، اور جیسے لوٹوں کی بات ہے، تو نیب زدہ اگر آپ کی اپنی کیبنٹ ہو تو میں تو اس انسان کے کانفیڈنس کی داد دینا چاہوں گی. میں نے اپنی زندگی میں ایسا انسان نہیں دیکھا جو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اتنے جھوٹ بولتا ہو، جس کی باڈی لینگویج کمال کی ہو کہ بندہ اپریشیٹ کرنے پہ مجبور ہو جائے، خود بھی لگے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. اور اس جتنا مظلوم انسان کوئی نہیں. بات جناب اسپیکر، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں امینڈمنٹس لانی چاہیے. میں نے پہلے ہی عرض کی ہمارا اپنا قصور ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو ایک کمرے میں ابھی امینڈمنٹس تیار ہوئی ہوں گی اور چند لوگوں کو ہی پتہ ہے اور ابھی ہاؤس پہ آ جانی ہے اور یہاں سے پاس بھی ہو جائیں گی، اللہ کرے کہ وہ اچھی ہوں. اللہ کرے کہ یہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کے بنائی گئی ہوں. اللہ کرے کہ جو ایوان کی بالادستی اس ایوان نے خود مجروح کی ہے وہ واپس اختیارات یہ لانے میں کامیاب ہو جائیں. اور اللہ کرے کہ اس ملک کا، اس عوام کا بھلا ہو. میں الیکشن کرانے میں، الیکشن کون نہیں کرا رہا، کون کرا رہا ہے، اس لمبی بحث میں تو جا ہی نہیں رہی. کس کا فائدہ ہے، کس نقصان کا، اس میں بھی نہیں جا رہی. میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں، بلکہ التماس کرنا چاہتی ہوں کہ ملک کا سوچیں، عوام کا سوچیں. کیونکہ ملک ہے تو آپ ہیں، عوام ہے تو آپ ہیں، ورنہ آپ کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ جھگڑے آپ لوگ کل پہ اٹھا رکھیں اور اتنی لچک ضرور رکھیں رویوں میں. اگر ایک انسان ایسے کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے بالا تر ہونے کے لیے اس سے زیادہ اوپر چلے جائیں. پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. جو آج عوام کے حالات ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جناب اسپیکر، بالکل بھی. اور ویسے میرے پاس اب الفاظ بھی نہیں ہیں. اور پھر سے یہی امید کروں گی اور اپنی بات ختم کروں گی، یہ خوب کیا ہے، یہ زشت کیا ہے، جہاں کی اصلی سرشت کیا ہے. یہ خوب کیا ہے، یہ زشت کیا ہے، جہاں کی اصلی سرشت کیا ہے. بڑا مزہ ہو تمام چہرے اگر کوئی بے نقاب کر دے، اور وہ کوئی نہیں مل رہا ہمیں. وہ جو کوئی ہے نا انورٹڈ کاماز میں، وہ نہیں مل رہا. بہت شکریہ.